بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بہترین ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ محترم ناظرین، ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو اسے ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کریں، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں بھی آسان ہو اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچیوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن بچیوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، پہلا نام ہے روزہ، مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو یہ جس بچی کا نام ہوگا تو اللہ پاک اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے۔ دوسرا نام ہے یسیرا، نہایت ہی خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی۔ تیسرا نام ہے شیما، شیما نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، شیما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، حوازن کے قیدیوں میں قید ہو کر آئیں، بڑی عمر کی تھیں۔ مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی ہمراہ دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہٰذا شیما نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے۔ چوتھا نام ہے صائبہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابعدار یا فرما بردار۔ بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پر نام ہے شفا، اور اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ اس کے معنی اچھے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں، یہ وہ نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار لیے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما، یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے، اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی اور درجے والی۔ ساتواں نام ہے حسنہ، اس کا مطلب ہے خوبصورت، یعنی حسن والی، صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا، یعنی امید طلب، امید کی کرن۔ لہٰذا کسی بھی بچی کی ذات پر اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کے نصیب جگا دیں گے۔ 9ویں نمبر پر نام ہے ریحانہ، اور اس کا معنی ہے خوبصورت، کلی، گلدستہ، جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ اسی کا مؤنث ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجیے کہ ریحانہ کا مطلب تو ہوا کہ پھولوں جیسی خوبصورت۔ 10واں نام ہے خولا، اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تھیں، اور یہ ایسی صحابیہ تھیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے،
تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے، اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام ہے سعیدہ، 13واں نام ہے سعدیہ۔ اس کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اگلا نام ہے قرۃ العین۔ اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے، اور یہ نام سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے، اور اس کا مطلب ہے بیری کا درخت، جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معانی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں ہی، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ شکریہ۔